تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے حسین، یعنی یہ نام بھی آپ علیہ السلام نے خود رکھا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے منہ میں گٹی دی اور اپنا لعاب مبارک آپ علیہ السلام نے ان کے منہ مبارک میں ڈالا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی فرمایا۔ تو اس سے اور بڑی خوش قسمتی کسی بچے کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں آپ علیہ السلام کا مبارک لعاب ہو، اور اس بچے کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں، پھر اس کا عقیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ تو اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے اوپر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے، یعنی شکل و صورت میں، خوبصورتی میں وہ اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الحسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک پر ان کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کو چومتے اور کبھی دوسرے کو چومتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان دونوں کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے ساتھ محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ محبت رکھے گا، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ یعنی ان کی محبت دراصل میری محبت ہے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ دشمنی یا بغض رکھتا ہے تو وہ دراصل میرے ساتھ بغض اور دشمنی ہے۔ تو جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کا لقب دیا ہے کہ جنت میں تمام مومن عورتوں کی سردار ہوں گی، تو اسی طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، تو یہ نواسے بھی بیٹوں کی طرح تھے، ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں تو فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عطا فرمائیں، یعنی ان کو دعا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کے لیے میری ہیبت اور جرت ہے، اور میرے بیٹے حسین کے لیے دلیری اور سخاوت ہے۔ یعنی دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں یعنی اپنے بیٹوں کو یہ دعا فرمائی۔ جن لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے خلاف سازش کی اور ان کو شہید کیا، ان کی بدبختی کا کیا عالم ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے کی بوتل ہے،
اور اس میں کچھ خون جمع ہوا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ عین وہی وقت تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو یہ ایک بزرگ کا قول ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے. اور واقعہ کربلا میں جو لوگ ملوث تھے ان کا انجام بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سب کی بری موت ہوئی ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس ظلم کا بدلہ نہ عطا فرمایا. ان کی اپنی اولادوں نے ان کو قتل کر دیا. جو ان کے لشکر کے لوگ تھے انہوں نے ہی اپنے سربراہوں کو قتل کیا. کسی کو گدے کی کھال میں لپیٹ کر اس کو آگ لگا دی گئی. ایک بوڑھا شخص تھا جو واقعہ کربلا میں ملوث تھا. لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اسی طرح کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث تھا اس کو یہ سزا ملی, اس کو یہ سزا ملی. تو وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا. کہنے لگا کہ میں بھی تو ملوث تھا, مجھے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت چراغ جل رہا تھا. چراغ کی بتی کچھ مدھم سی ہو گئی اس کی روشنی, تو وہ اس کو درست کرنے لگا تو اس کے سارے جسم کو آگ لگ گئی. تو دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارا اسی طرح جل گیا ایک چھوٹے سے چراغ کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی لوگوں کو دکھایا کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن دیکھ لو اس کا بھی انجام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرتا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں, ان کے کردار کو, ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. اصل چیز یہ ہے, یہ واقعہ ہمیں بار بار یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھیں, اپنے بچوں کو واقعات سنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے اور انہوں نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا